میرے دوستوں، دور دراز ایک جادوئی وادی میں جہاں ہر طرف خوشبودار پھولوں کے کھیت اور اونچے درخت تھے، وہاں 7 خوبصورت پریاں رہتی تھیں۔ یہ وادی پہاڑوں کے درمیان واقع تھی اور یہاں کے درخت اتنے بڑے تھے کہ ان کی چھاؤں زمین تک نہ پہنچتی تھی۔ اس وادی کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں تھا اور یہاں کی ہر چیز حیرت انگیز تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی وہ 7 پریاں تھیں جو جنگل کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھیں۔ یہ 7 پریاں نہ صرف جنگل کی خوبصورتی کو برقرار رکھتی تھیں بلکہ وہ اس کی حفاظت بھی کرتی تھیں اور وہاں رہنے والے جانوروں اور پرندوں کی دیکھ بھال بھی کیا کرتی تھی۔ ہر پری کے پاس ایک خاص جادوئی طاقت تھی جس کے ذریعے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتی تھی۔ پہلی پری لونا چاندنی کی دیوی کہلاتی تھی۔ اس کے پروں میں چاند کی روشنی کی چمک ہوتی تھی اور رات کے وقت جب ہر چیز تاریکی میں ڈوب جاتی تھی، لونا اپنے پروں کو پھیلا کر چاند کی روشنی سے جنگل کو روشن کر دیتی تھی۔ چھوٹے جانور اور پرندے اس کی روشنی میں پرسکون ہو کر سو جایا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ رات کو چمکدار بنا دیتی تھی تاکہ کوئی جانور یا پرندہ اندھیرے سے نہ ڈرے۔ دوسری پری آئرس پھولوں کی دیوی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں رنگین پھولوں کی طاقت تھی۔ جہاں وہ جاتی وہاں رنگ برنگے پھول کھلنے لگتے اور خوشبو فضا میں پھیل جاتی تھی۔ آئرس جنگل کو ہمیشہ سرسبز اور خوشبودار رکھتی تھی۔ اس کی بدولت بہار کا موسم ہمیشہ جنگل میں جادوئی اور حسین رہتا تھا۔ تیسری پری ولو تھی۔ وہ جنگل کی قدیم ترین پری تھی جو درختوں کی روح کہلاتی تھی۔ وہ درختوں سے بات کر سکتی تھی اور ان کی تکالیف کو سمجھتی تھی۔ اگر کوئی درخت بیمار ہو جاتا تو ولو اپنے جادوئی طاقت سے اسے پھر سے زندہ کر دیتی تھی۔ اس کی موجودگی میں جنگل کے درخت ہمیشہ تندرست اور مضبوط رہتے تھے۔ چوتھی پری ایکوا تھی، دریاؤں اور جھیلوں کی محافظ۔ وہ پانی کی شفافیت کی دیوی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ پانی کو صاف اور میٹھا رکھے تاکہ جنگل کے جانور اور پودے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ اگر کبھی بارش بہت زیادہ ہوتی تھی تو ایکوا اپنی جادوئی طاقت سے پانی کے بہاؤ کو بھی قابو میں رکھ لیتی تھی۔ پانچویں پری کا نام بریز تھا۔ وہ جنگل کی ہوا کی دیوی تھی۔ وہ ہواؤں کی مالک تھی اور نرم ہوائیں جنگل کے پتوں کو ہلاتی اور پرندوں کو اڑنے میں مدد دیتی تھی۔ بریز ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ موسم ہمیشہ خوشگوار رہے اور جنگل میں رہنے والوں کو آرام ملے۔ چھٹی پری فلیئر آگ کی دیوی تھی۔ اس کے پاس آگ کو قابو کرنے کی طاقت تھی۔ وہ ہمیشہ سرد راتوں میں چھوٹے چھوٹے الاؤ روشن کر دیا کرتی تھی تاکہ جانور اور جنگل کے باشندے گرمی میں محفوظ رہ سکے۔ فلیئر نے کبھی بھی آگ کو نقصان پہنچانے نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ آگ جنگل کے لیے فائدہ مند رہے۔ آخر میں 7ویں پری ایکو تھی جو موسیقی کی جادوئی طاقت رکھتی تھی۔ اس کی نرم آواز اور دلکش دھنیں جنگل کے جانوروں کو سکون پہنچاتی تھی۔ جب بھی کبھی جنگل کے جانور تھک جاتے یا پریشان ہوتے، ایکو ان کی موسیقی سے انہیں خوش کر دیتی تھی۔ اس کی دھنیں جنگل کے ہر گوشے میں گونجتی تھی اور سب کو خوش کر دیتی تھی۔ دوستو، ایک دن جنگل میں ایک بڑا طوفان آنے والا تھا۔ بادل گہرے اور سیاہ ہو چکے تھے، ہوائیں تیز ہو رہی تھی اور بارش کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ جنگل کے جانور ڈرنے لگے اور بھاگنے لگے۔ 7 پریوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طاقتوں کو استعمال کر کے جنگل کو اس طوفان سے بچائیں گے۔ لونا نے اپنی چاندنی کی روشنی سے جنگل کو روشن کیا تاکہ سب کو پناہ مل سکے۔ آئرس نے فوری طور پر مضبوط بیلوں اور پھولوں کو اگایا تاکہ مٹی بہہ نہ سکے اور درختوں کی جڑیں مضبوط رہیں۔ فلو نے درختوں کو کہا کہ وہ اپنی جڑوں کو اور زیادہ گہرائی میں پھیلائیں تاکہ وہ طوفان کا مقابلہ کر سکے۔ ایکوا نے دریاؤں کو قابو میں رکھا تاکہ وہ بہہ کر تباہی نہ مچا سکے۔ بریز نے تیز ہواؤں کو نرم کی اور انہیں قابو میں رکھا۔ فلیئر نے سرد رات میں الاؤ روشن کیے تاکہ سب کو گرمی مل سکے۔ ایکو نے اپنی موسیقی سے جنگل کو سکون پہنچایا اور سب کو امید دلائی کہ وہ اس مشکل وقت میں اکیلے نہیں ہیں۔ 7 پریوں نے اپنی طاقتوں سے طوفان کو شکست دی۔ بارش رک گئی،
ہوائیں تھم گئی اور سورج دوبارہ چمکنے لگا۔ جنگل کی مخلوقات خوش ہو کر پریوں کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس دن کے بعد پریوں کو مزید محبت اور احترام حاصل ہوا اور وہ ہمیشہ جنگل کی حفاظت میں مصروف رہی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مل جل کر کام کرنے سے کوئی بھی مشکل ہو اور کسی بھی طرح یہ مشکل حالات ہو، اس میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو برائے مہربانی اسے آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔